کیونکہ الہ کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے. انسان کسی پتھر کو بھی پوجے، کسی درخت کو پوجے، انسان بندر کو پوجے، انسان کسی گائے کے بچے کو پوجے، کسی کتے کی پرستش کرے، وہ الہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی عبادت کی گئی. الہ کا معنی جس کی عبادت کی جائے، معبود نہیں ہے. تو ترجمہ لا الہ الا اللہ کا اس آیت سے یہ سمجھیے کہ کوئی الہ سچا نہیں ہے، حق پر نہیں ہے، درست نہیں ہے، جس کو پوجا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے پوری کائنات میں سوائے ایک اللہ کے. کیونکہ عبادت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور غیر اللہ کی بھی ہوتی ہے. توحید اور شرک کے معاملے میں کوئی کہہ کہ اسلوب میں تھوڑی سی نرمی اگر آدمی دکھا لے، کہیں پہ نرمی ہونی چاہیے، لیکن ہر جگہ نرمی ہوتی رہے تو توحید پہ جنازہ نکل جاتا ہے. تو یہ میں بار بار اکثر و بیشتر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جب آپ کسی غلط چیز کو غلط ذکر کریں تو اس کی جگہ صحیح چیز پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. اب صحیح چیز اللہ کا تعارف بھی لازمی ہے، اس لیے لا الہ کافی نہیں ہے، الا اللہ بھی ضروری ہے. قیادت کی، سیاست کی یہ دو بنیادیں ہیں. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اصلاح کرنا، فسادیوں کے پیچھے مت چلنا. دیدار الہی ممکن نہیں ہے دنیا کے اندر کہ اللہ کا دیدار ہو، وہ آگے اسی آیت میں بات آ رہی ہے. لیکن کلام الہی ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہونا یعنی آخری نعمت ہے، اس دنیا کی آخری نعمت ہے. اس کو اہل علم نے ذکر کیا سب سے بڑی نعمت مطلقاً وہ دیدار الہی ہے. اللہ کا دیدار جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. سورة الاعراف آیت نمبر 138. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کرا دیا، تجاوز کروا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر. فأتوا، پھر وہ پہنچے، گزرے، علی قوم، ایک ایسی قوم کے پاس سے، یعکفون، جو چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، علی اصنام لہم، اپنے معبودوں پر، اپنے بتوں پر، وہاں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے. قالو، تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بنا دیجئے ایسا ہی کوئی معبود. الہ معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. کما لہم آلہہ، جس طرح ان کا یہ خدا ہے جس کو یہ پوج رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب بالکل درست اور مناسب. قال انکم قوم تجہلون، یقیناً تم ایسی قوم ہو جو کہ جاہل ہو، جہالت والی بات تم نے کی ہے. یہ کل ہم نے پڑھا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ وَأَوْرَثَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ. اب کچھ آگے کے واقعات ہیں، آگے کی باتیں ہیں جن کو سمجھانا بہت ضروری ہے اس صورت کی مناسبت سے. کل بھی انہوں نے سوال کیا تھا ہمارے بزرگوں نے، اور میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہر صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو مقصود ہوتا ہے اس صورت سے، جو اس صورت کا مضمون ہوتا ہے، اس حساب سے بات کی جاتی ہے. یہاں پر پوری صورت میں نے آپ کو ذکر کیا کذبوا واستکبروا، یہ آپ کو بار بار ملے گا، تو وہ اسی حساب سے بات ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے سمندر پار کرایا، وہ قوم جو پیچھے فرعونی تھے وہ غرق ہو گئے. اب انہوں نے آگے بڑھنا تھا، انہوں نے واپس لے کر بنی اسرائیل کو اپنے علاقے میں جانا تھا جو کہ فلسطین کا علاقہ تھا. اب راستے میں گزر ہوا کیونکہ یہ ان کی سلطنت بھی فرعونیوں کی کافی پھیلی ہوئی تھی، پورے مصر کے علاقے پر بھی تھی اور بھی دیگر علاقوں پر تھی. وہاں ان کی مختلف جو ہے وہ قوم آباد تھیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں کی شکل میں. تو قوم کے پاس سے گزر ہوا جہاں انہوں نے اپنا بت بنا کر رکھا ہوا تھا اور اس بت کو سامنے رکھ کر پوج رہے تھے. بنی اسرائیل نے بھی ساری زندگی یہ ان کا جو طرز عمل ہے بتا رہے، اور اہل تفسیر نے بھی ذکر کیا کہ یہ بھی جب فرعونیوں میں رہے تو قبطیوں کے ساتھ رہ کے ان کی بھی حالت ذہنی طور پر ویسی ہو چکی تھی کہ خدا ہوتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے، جس کی عبادت ہوتی ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے کوئی بت کی شکل میں. یہ بتوں کی عبادت ایک شروع سے چلی آ رہی ہے کہ انسان فطرتاً کہتا ہے کوئی چیز نظر آئے جس کو میں پوجوں، جس کے سامنے جھکوں، جس کو سجدہ کروں. یعکفون میں نے اعتکاف بھی ترجمہ کیا. یعکفون عکف یا عقوف، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ جانا، جس کو آج کل مزارات کے مجاورین بھی کہا جاتا ہے.
وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا وہی کام ہوتا ہے، وہاں وہ بیٹھے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں ان بتوں کی۔ انہوں نے اس قوم کو عبادت کرتا ہوا جب دیکھا، فوراً متاثر ہوئے کہ چلو وہ تو سارا فرعون تھا نا، ہمیں تکلیفوں میں رکھا ہوا تھا، کیسا خدا جو ہمیں غلام بنا کر رکھے، مر گیا، اس کے بت ٹوٹ گئے، اس کی سلطنت تباہ ہو گئی، اب نیا خدا چاہیے، نیا خدا چاہیے جس کی ہم عبادت کریں۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایسے ایک الہ بنا دے، یہ الہن کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے الہ ہیں، آلہہ ہیں۔ اسی نے جب لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے، تو ہم یہ تو الہ ہے نا، قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ اس بت کو جس کو پوجا جا رہا ہے وہ الہ ہے، کیونکہ الہ کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ انسان کسی پتھر کو بھی پوجے، کسی درخت کو پوجے، انسان بندر کو پوجے، انسان کسی گائے کے بچے کو پوجے، کسی کتے کی پرستش کرے، وہ الہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی عبادت کی گئی۔ الہ کا معنی جس کی عبادت کی جائے، معبود۔ تو لا الہ کوئی سچا الہ نہیں ہے، اس لیے ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں لا الہ کا، ورنہ ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کوئی الہ موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن کو پوجا جا رہا ہے، موجود میں وجود میں جو بھی الہ ہے وہ سب اللہ ہے، حالانکہ مقصود نہیں ہے۔ تو ترجمہ لا الہ الا اللہ کا اس آیت سے یہ سمجھیے کہ کوئی الہ سچا نہیں ہے، حق پر نہیں ہے، درست نہیں ہے، جس کو پوجا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے پوری کائنات میں سوائے ایک اللہ کے، کیونکہ عبادت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور غیر اللہ کی بھی ہوتی ہے۔ الہ اللہ بھی ہے، غیر اللہ بھی الہ ہے، لیکن سچی عبادت، درست عبادت، صحیح عبادت جس کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو نے کہا ہمیں ایک ظاہری الہ چاہیے جس کو دیکھ کر ہم پوجیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور حنین کی طرف ارادہ کیا، غزوہ حنین کے لیے آگے بڑھے، غطفان اور حوازن کے علاقے، تو گزر ہوا ابھی یہ بھی نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے، فرعون کو ابھی غرق ہوا دیکھا تھا، اور غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 تو آپ کے ساتھ ہی وہ تھے جو آپ ساتھ لے کر آئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، وہ 10,000 وہ آگے بڑھے، لیکن ساتھ میں 2,000 اور اضافہ ہو گیا، وہ مکہ کے لوگ تھے جو ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، جن کو طلقاء کہا گیا تھا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ان کے لیے لفظ ہے اذهبوا فانتم الطلقاء، سے یہ ماخوذ ہے، تو طلقاء ان کے لیے سے جن کو اللہ کے نبی نے نہ قید کیا، کیونکہ جنگ میں قید کیا جاتا ہے، یا ان کو قتل کیا جاتا ہے، نہ ان کو قتل کیا، کہا جاؤ آزاد ہو، جو مرضی آئے کرو، ان میں سے اکثریت اسلام لے آئی تھی۔ تو یہ 2,000 یہ بھی ساتھ میں آ گئے، اب یہ نئے نئے لوگ تھے، یہ جب آگے بڑھے تو ذات انوات، یہ ایک جگہ ہے، یہاں ایک درخت تھا، اور مشرکین تبرکاً جب جنگ کے لیے نکلتے تو اس درخت پر تبرک کے طور پہ اپنی تلواریں لٹکا کر پھر روانہ ہوتے کہ اس درخت سے ہمیں تبرک مل جائے گا ہماری تلواروں کو، اور جنگ میں ہمیں فتح ہوگی۔ وہ تو تھے مشرک۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے، یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل کے سب لوگوں نے نہیں کہی تھی یہ بات ذہن میں رکھے، سارے بنی اسرائیل نے بات نہیں کہی تھی کہ ہمیں خدا چاہیے جس کو ہم دیکھیں پوجیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سب نے نہیں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جس طرح ان کا ذات انوات یہ جگہ ہے، درخت ہے، اور یہاں پر یہ اپنے اسلحہ لٹکاتے ہیں تبرک کے لیے، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی مقام ہو جہاں پر ہم گزریں، جہاں پہ ہم تبرک حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، حالانکہ انہوں نے تبرک کے لیے جگہ مانگی تھی، پوجنے کے لیے نہیں۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سبب نہ بنایا ہو اور اس چیز کو آپ سبب بنا رہے ہیں تو اس کو خدا بنانا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے کام آ سکتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں جی فلاں جگہ کا ایڈریس کہاں پر ہے، فلاں جگہ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو چھوڑ دوں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ ہے سبب، کیونکہ یہ میرے اندر طاقت ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ جی مجھے جنت میں داخل کر دو، اس کا تو اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ جس چیز کا انسان جس چیز کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور وہ اس چیز کا سبب نہیں ہے، اس چیز کی وجہ اللہ نے نہیں بنائی ہے، اس کو اس کام کے لیے نہیں بنایا، ہم اس چیز پر اعتماد کرتے ہیں، یہ چیز انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹتے ہی بغیر کسی نرمی رو رعایت کے سیدھا جواب دیا، تم جاہل لوگ ہو، کیونکہ یہ مقام ایسا تھا کہ ابھی ابھی تم نے اللہ کو جانا ہے۔ یعنی ہم تو پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے سامنے فرعون کو غرق کیا، ان کے دشمن کو، بڑا طاقتور تھا۔ آج تو فرعون ایک مثال ہے نا، تکبر میں، بڑے پن میں، اکڑ میں، ضرب المثل ہے فرعون۔ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا نہیں تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور
تھوڑی دیر بعد کا یہ معاملہ ہو گیا. آگے بڑھے اور پھر یہ ہوا کہاں، کس علاقے میں ہوا، وہ کون سی قوم تھی جو بتوں کو پوج رہی تھی، وہ بت کس چیز کا تھا، وہ کسی گائے کے بچڑے کا بت تھا، وہ کسی انسان کا بت تھا، وہ کسی جانور کا تھا. یہ تفصیلات اہل تفسیر ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون سے علاقے کا تھا، کیا تھا. مقصود یہ تھا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے جہالت کی قسم نہیں بیان کی کہ تم کس چیز میں جاہل ہو. میں مثال کے طور پہ میں جاہل ہوں، مجھے کنسٹرکشن کے طور طریقے نہیں پتہ کہ اس میں اس چھت میں کتنا سریا ڈلے گا، میں جاہل ہوں. لیکن میں مطلق جاہل نہیں ہوں. مثال کے طور پہ ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے علم رکھتا ہے، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے جاہل ہوتا ہے. یہاں مطلق جہالت ہے، تم بالکل جاہل ہو. کیوں؟ کیونکہ جو شخص اپنے رب کی توحید سے جاہل ہے، اپنے رب کی توحید کو سمجھا ہی نہیں، ایک اللہ کی عبادت، وہ جاہل ہی ہے، وہ آدمی جاہل ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے لفظ یہاں بھی استعمال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے لفظ جو ہے وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ جب ان سے گائے کا کہا گیا ذبح کرو اور اس کا گوشت لگا دو جو آدمی قتل ہو گیا تھا، وہی قتل نفسن قدارۃ کیا. اس وقت انہوں نے کہا کہ کون سی گائے ہو، کیسی ہو، کیا مذاق کر رہے ہو، یہ مذاق میں گائے کو کیوں ذبح کیا گیا؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کیا ہو جاؤں، جاہل ہو جاؤں، جاہلوں میں سو جاؤں. وہاں پر یہ مراد اس کو ہم نے ذکر کیا تھا سورہ بقرہ میں، یہاں پر مراد مطلق جہالت ہے جو کہ توحید سے جہالت ہے. یہ پہلا ان کو جواب دیا کہ تم نے جو بات کی ہے وہ بالکل جہالت والی بات ہے، کوئی اس میں نرمی نہیں ہے. توحید اور شرک کے معاملے میں کوئی کہے کہ اسلوب میں تھوڑی سی نرمی اگر آدمی دکھا لے، کہیں پہ نرمی ہونی چاہیے، لیکن ہر جگہ نرمی ہوتی رہے تو توحید پہ جنازہ نکل جاتا ہے. پھر انسان نرمی اور دیکھ رکھ رکھاؤ میں اور میل ملاپ میں اور دلوں کو ملانے میں اور جوڑ جڑانے میں توحید رہ جاتی ہے، باقی سب کچھ ہو جاتا ہے. سیدھی دو ٹوک بات کہی، یہ جہالت والی بات ہے، اس میں کوئی قابل قبول نہیں. پھر ترتیب بار ان کا رد کیا کہ جس قوم کو دیکھ کر تم متاثر ہوئے ہو کہ یہ بت کی عبادت کر رہی ہے اور تمہیں اچھا لگا کہ ان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، یقیناً یہ لوگ، ان هؤلاء یقیناً یہ لوگ، متبر ہلاک اور برباد کیا گیا ہے، ما هم فيه جس چیز میں یہ لوگ ہیں، جس چیز کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ہلاک اور برباد اور تباہ اور ختم ہونے والی ہے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم سمجھ رہے ہو کہ اس طرح کسی بت کو سامنے رکھ کر پوجنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یقیناً ان کو بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں بھی اگر ایسا کیا تو تمہیں بھی یقیناً نہیں ہوگا. وہ باطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہے، برباد ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. دنیا میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ انسان جب خدا سے جڑتا ہے، یا خدا میں لفظ بار بار اس لیے استعمال کروں کہ الہ مطلق استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے لفظ اللہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو انسان جب کسی کو خدا بناتا ہے، وہ نفع نقصان کو دیکھ کر یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا. پیری مریدی سارے دنیا کے طور پر سارے نفع نقصان کے گرد گھومتے، ساری دنیا نفع نقصان کے گرد گھوم رہی ہے، دوسرا کوئی چکر نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے نقصان ہی نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب رد کر دیا، بتا دیا یہ تو غلط ہے. جب آپ نے غلط کو غلط کہہ دیا، تو یہ میں بار بار اکثر و بیشتر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جب آپ کسی غلط چیز کو غلط ذکر کریں تو اس کی جگہ صحیح چیز پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. اب صحیح چیز اللہ کا تعارف بھی لازمی ہے، اس لیے لا الہ کافی نہیں ہے، الا اللہ بھی ضروری ہے. اب آپ سارے معبودوں کا عجز بیان کرتے ہیں، جو کچھ دنیا کے اندر جن جن کو پوجا جاتا ہے وہ کچھ نہیں، ان کی عبادت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. لیکن اللہ کی عبادت کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، اور اسی کا فائدہ ہے. تو قال اغیر اللہ یبغیکم، اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا کہ جس اللہ نے تمہیں ابھی فرعون سے بچایا ہے، جس اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جو آگے اگلی الفاظ میں بیان ہو رہا ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. تو قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم الہن، میں تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ. اللہ کے علاوہ کون؟ اللہ کے علاوہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی، کوئی آسمان ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی درخت ہو، کوئی جانور ہو، کوئی انسان ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کو نفع اور نقصان کا اختیار دے کر پوجا جاتا ہے، اور وہ اختیار اللہ نے اس کو نہیں دیا تھا، اس کے آگے آپ تذلل اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، دل میں وہ احترام اور وہ تعظیم جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نفع اور نقصان کی خاطر آپ وہ
اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے پیدا کر لیتے ہیں، وہ اس کو انسان نے الہ بنا لیا۔ یہ سادہ تصور ہے عبادت کا، اور یہی تصور ہے غیر اللہ کو الہ بنانے کا۔ تو اغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو، ابغیکم الہ، میں تمہارے لیے الہ تلاش کر کے دوں اللہ کے علاوہ چھوڑ کر؟ اللہ کو کوئی الہ بنائے، وہو فضلکم علی العالمین، اس اللہ کے احسانات ہیں کہ اس اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ تمام جہانوں پر آگے بات آئے گی اس دور کے، اس علاقے کے، کیونکہ یہ انبیاء کی نسل سے تھے، اللہ نے ان کو نسلی طور پر فوقیت دی تھی، اور یہ چیز ان کو مار گئی تھی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، چھٹے پارے میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی، کہ ان کو نسلی طور پر، جس نسل سے تھے، انبیاء کی نسل تھی، سارے انبیاء اسی میں آ رہے تھے، ان کو اب یہ نسل ہی پوری مرم ختم ہو رہی تھی، غلام بن گئی۔ ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے پھر چنا، ان کی نسل کو فوقیت دی، ان کی نسل کو آگے دنیا کی حکومت کا، لیکن اس ٹائم پر، کیونکہ آگے ابھی میں ذکر کروں گا کہ اس دور میں، اس دور کو کیوں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہی تم جینا کم، اللہ کا تم پر احسان یہ تھا، دیکھو یہ تمہیں کسی بچھڑے نے نہیں بچایا، تمہیں کسی بدے ہوئے بت یا جن کو پوجا جاتا ہے انہوں نے تم پر احسانات نہیں کیے، جسے اللہ نے کیے ہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، بچایا فرعونیوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو یسومونکم کے دو معنی ہیں، تکلیفیں دیتے تھے بڑی، یا تلاش کر کر کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہیں سوء العذاب، تمہیں بدترین تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے۔ طرح طرح کی تکلیفیں ان کی تھیں، جن میں سے ایک ہے یقتلون ابناکم، انہوں نے بہت زیادہ تمہارے بچوں کو قتل کیا۔ یقتلون، اس میں تکثیر کا معنی ہے، بہت زیادہ انہوں نے تمہارے بچوں کو قتل کیا، بیٹوں کو، لڑکوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، اور انہوں نے باقی رکھا، زندہ رکھا تمہاری عورتوں کو، جو پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، آگے بھی آئے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا، سورہ ابراہیم میں بھی اس کا تذکر آئے گا، سورہ قصص میں بھی آئے گا، تو ایک آرڈر جاری ہو گیا فرعون کی طرف سے، سارے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو باقی رکھا جائے۔ بچایا تمہیں کس نے؟ پھر ابھی ہم نے کل پڑھا کہ اس نے اینڈ میں بھی یہ آرڈر جاری کیا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، تو اس وقت بھی تمہیں کس نے بچایا؟ اس نے تمہیں بچایا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، کام وہ آیا تمہارے، نفع کا مالک وہ ہے، نقصان سے بچانے والا وہ ہے۔ جب کام وہ آیا تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی اللہ ہے، پھر اس کی مورتی کوئی بنا کر پوجی نہیں جاتی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس چیز میں تمہارے لیے بلاء، بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے پروردگار کی عظیم، بہت بڑی۔ واقعتاً یہ چیز تصور انسان کرتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے، ہل کے رہ جاتا ہے کہ اس طرح کی اگر کسی کو تکلیفیں دی جائیں تو اس کا ایمان پر ثابت قدمی آسان نہیں ہوتی۔ واقعتاً اللہ نے ذکر کیا بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس بڑی آزمائش سے کتنے آرام سے، پیار اور محبت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا، اور کس طرح تمہارے کلیجے اور سینے کو ٹھنڈا کیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا جو تمہیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ اور جو آدمی یہ بات نہ سمجھ سکے، وہ دنیا میں کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ ہے جاہل۔ قال انکم قوم تجہلون، جو اللہ کو نہیں پہچان سکا، اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس کو ایک اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی ساری کی ساری اس پر ہے۔ اب آگے بڑھے، اب دو چیزوں کی ضرورت ہے، بالکل زیرو پہ ہو گیا نا، جیسے ایک ملک آزاد ہو تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے۔ آپ تو دین کی تو حیثیت نہیں نا، دنیا کے حساب سے چلانے کے لیے آئین اور قانون چاہیے، اور معاملات ملک کے چلانے کے لیے معیشت کی استحکام اور مضبوطی۔ پہلی بات ہو رہی ہے کہ احکامات، جینا کیسے ہے، طور طریقے کیا ہوں گے۔ پہلے تو تم نے غلامی میں زندگی گزاری ہے، اس ذہنیت سے باہر نکال کر تمہیں اللہ کی عبادت پر کس طریقے سے لگایا جائے گا، وہ احکامات کیا ہیں، اب وہ باتیں آگے شروع ہو رہی ہیں۔ تو تورات اب آگے آ رہا ہے، تورات اللہ تعالیٰ نے اب دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی ہے، وحی آئی ہے، بھیجا گیا ہے فرعون، ساری چیزیں، وہ ساری وحی تورات سے ہٹ کر تھی۔ تو انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان کتابوں سے ہٹ کر بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، پیغامات آتے ہیں، ہدایت آتی ہے۔ تورات آگے مل رہی ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ لیا، وقت طے کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 30 لیلہ، 30 راتوں کا۔ ان راتوں کے اندر دن بھی شامل ہے، لیکن یہ راتیں خصوصی طور پر چونکہ عبادت ہے تو رات کی عبادت خاص طور پر مقصود ہے تنہائی میں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ان 30 کو مزید ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، ملا دیا یا پورا کر دیا، بعشرٍ، 10 کے ساتھ۔ 30 کا پہلے وعدہ کیا، وہ آئے،
30 کے ساتھ مزید 10 کو ایڈ کر دیا. فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو پورا ہو گیا جو میقات رب تھا، اللہ سے جو ملاقات کا وعدہ تھا، ملاقات کا وقت جو اللہ سے ملاقات کا وقت طے ہوا تھا 40 لیلہ، 40 راتوں کا. 40 راتوں کا، یہ جو جس کو چلہ بھی کہہ دیتے ہیں، پہلے 30 تھیں، اس میں 10 اضافہ کیا گیا اور یہ 40 راتیں. یہ کون سی تھیں؟ یہ مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. امام نے کثیر نے ذکر کیا کہ ذی القعد کے 30 دن اور پھر آگے ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اور یوم النحر والے دن پھر یہ معاملہ 40 راتوں کا پورا ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات جو ہے وہ عطا کی گئی. تو 40 راتوں کی ایک تربیت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اس میں کیا گیا، عبادات کیا ہوئی، انہوں نے کیا کیا، اس کی کوئی تفصیل ہمیں فراہم نہیں کی گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام جانے، وہ پروردگار ان کا جانے کہ اس وقت اللہ نے ان سے کیا مطلوب، کیا کہا. ہمیں جو کرنے ہوگا کہ ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے کہ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے. لیکن جاتے وقت انہوں نے پیچھے کا خیال کیا. چلے پر جاتے ہوئے 40 راتوں کے لیے جاتے ہوئے پیچھے قوم کا کیا بنے گا، پیچھے والوں کو بے آسرا چھوڑ کر نہیں جانا. پیچھے چونکہ ابھی تازے نکلے، ان کو بغیر قیادت کے چھوڑا نہیں جا سکتا، ورنہ تتر بتر ہو جائیں گے. یہ تو ابھی غلامی سے نکلے، ان کو تو اپنے سنبھلنے کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اپنے حالات کی کچھ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، جو کہ کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، یقی ہارون، جن کو اپنے ساتھ بھی لائے تھے. اللہ سے کہا بھی تھا، سورۃ طٰہٰ میں آگے تذکرہ آئے گا، اخلفنی فی قومی، تم میرے خلیفہ بنو میری قوم میں، یعنی میرے بعد اب قیادت تمہارے پاس ہے. یہ بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، یہ بھی ان کے ساتھ بحیثیت نبی کے ساتھ گئے تھے، لیکن ان کے ماتحت تھے موسیٰ علیہ السلام. میں جا رہا ہوں، اب 40 راتیں نہیں ہوں گا، 40 دن نہیں ہوں گا، پیچھے قوم کو تم نے سنبھالنا ہے. اور قیادت کی، سیاست کی یہ 2 بنیادیں ہیں. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اصلاح کرنا، فسادیوں کے پیچھے مت چلنا، جو فساد مچانے والے ہیں ان کے راستے کی اتباع مت کرنا. اصلاح مطلب وہ چیز جو قوم اور لوگوں کے لیے بہتر ہو، اس میں ان کا فائدہ ہو. کوئی ایسی چیز کر رہے ہو جس میں ان کا نقصان ہو، اس کو بچانا، اس کو کہتے ہیں صلاح، اصلاح. اور جو تمہارا آرڈر ہو، جو کام ہو، اس کے نتائج میں بھی بہتری ہو، اس کے نتائج میں بھی فائدہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ وقتی فائدہ ہے لیکن نتائج میں نقصان ہے. اور حواشی، ساتھ میں مشورہ دینے والے، ساتھ میں تعاون کرنے والے مشیر، یہ فسادی نہیں ہونے چاہیے. بڑے سوچ سمجھ کر اختیار کرنا، یہ قیادت کی، سیاست کی بنیاد ہے. جب کسی کو لیڈرشپ نصیب ہو کسی بھی ادارے میں، کسی بھی جگہ پہ، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ابھی ہم لیڈرشپ پہ کوئی بات کریں، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام جاتے. حالانکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، یہ بھی ذرا سمجھیے گا، ہارون علیہ السلام نبی تھے، ان کو بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور وہ یہ کاموں کو جانتے تھے. لیکن یہ صرف ایک کہتے ہیں یاد دہانی، جاتے ہوئے فکر اپنی قوم کی پیچھے. جیسے انسان کہیں باہر جا رہا ہو سفر پہ، تو پیچھے اپنے گھر والوں کو ہدایات دے کر جائے، پورا سمجھا کر جائے. وہ پھر اور بار بار سمجھانا پڑتا ہے، حالانکہ پتہ ہے، مفروض ہے کہ اس شخص نے کام کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے ماتحت افراد کو بار بار یاد دہانی کروانا، بار بار بتانا، یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. لیڈرشپ اور کس چیز کی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اگر وہ سب نے اپنا اپنا کام کرنا ہے، میں نے کرسی پہ لیڈر بن کے خاموشی سے بیٹھے رہنا، تو میں لیڈر کس بات کا؟ میرا کام بار بار یاد دہانی کرانا، بہتری کی کوشش کرنا. یہ دینی اعتبار سے تھا. ابھی یہاں پر جتنی بات ہو رہی ہے وہ ساری دینی اعتبار سے ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی شریعت، کوئی طریقہ عبادت کا، کوئی چیز، کوئی تفصیلات مہیا نہیں ہوئی. تو یہ مختصر بات. اب آئیے اس کی تفصیل. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری میقات پر، یعنی اس وعدے کے وقت پر پہنچ گئے جو طے ہوا تھا وہ آئیں گے، اور کوہ طور پر پہنچے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہ کوہ طور پر گئے تھے، دوبارہ کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، پھر جب ان کے رب نے ان سے کلام کیا، یہ 40 راتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ڈائریکٹ. یہ دوسری بار کلام ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. پہلا وہ کلام تھا جب وہ مدین سے نکلے تھے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر کی طرف آ رہے تھے، تو اس وقت ان کو ایک آگ نظر آئی اور اس میں گئے. سورہ قصص میں، سورہ نمل میں، سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا بغیر کسی واسطے کے. یہ دوسری دفعہ جب بات ہوئی. اب جب بات ہوئی اللہ سے، تو یہ فطری چیز ہے کہ بہت بڑی چیز ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دنیا میں اس سے بڑی نعمت کوئی اور مل نہیں سکتی. دیدار الہی ممکن نہیں ہے دنیا کے اندر کہ اللہ کا دیدار ہو. وہ آگے اسی آیت میں بات آ رہی ہے.
لیکن کلام الہی ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہونا یعنی آخری نعمت ہے، اس دنیا کی آخری نعمت ہے، اور جنت ہی یا اعلی الاطلاق جو جس کو اہل علم نے ذکر کیا سب سے بڑی نعمت مطلقاً وہ دیدار الہی ہے۔ اللہ کا دیدار جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت قرار پائے گی وہ یہی ہوگی کہ دیدار تو ممکن نہیں ہے، لیکن جب بات ہوئی اللہ سے تو فطری طور پر قال ربی ارینی انظر الیک، پروردگار اب ذرا مجھے اپنا دیدار کروا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز تو آ رہی ہے، سن رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اب ڈائریکٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس دنیا میں تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ آخرت میں بے شمار دلائل ہیں، قرآن میں بھی ہے الی ربها ناظرہ، احادیث بھی ہیں، واضح احادیث ہیں، کئی ایک احادیث ہیں، اور وہ خصوصی اللہ کی نعمت پر فضل ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن چونکہ تمہارا خواہش ہے، دیکھنا چاہتے ہو، تو ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہلے دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، فسوف ترانی، پھر عنقریب ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ یہ اگر برداشت کر گیا تو تم بھی برداشت کر جاؤ گے، کیوں؟ پہاڑ تم سے بہت بڑا بھی ہے اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہے، سخت ہے وہ اور بڑا بھی ہے۔ پہلے تجلی اس کے لیے ہوگی، تجلی کہتے ہیں کشف کو، اظہار کو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب تجلی کی، اظہار کیا رب تعالیٰ نے پہاڑ کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے 5 باتیں ہمارے درمیان کھڑے ہو کر بیان کی، ان 5 باتوں میں ایک آخری یہی تھی کہ حجاب و نور، اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور خالق کے درمیان جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا، معراج پہ گئے تھے، فرمایا رأیت نورا، میں نے وہ نور دیکھا تھا، تو وہ نور کا پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لو کشفت لاحرقت سبحات وجہی من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر وہ پردہ اللہ جو خالق اور مخلوق کے درمیانی نور کا پردہ ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی رونق اور وہ جو کی روشنی ہے وہ وہاں تک مخلوقات کو جلا دے گی جہاں تک اللہ کی بصر جائے گی، یعنی ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے گی۔ وہ پردہ اللہ نے اہتمام کیا ہوا ہے مخلوق کو محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ مخلوق کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، جیسے ہمارا علم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حقیقت کو جان سکیں، اتنی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری ہر چیز آغاز ہوتا ہے، سوچتا ہے، پھر کرتا ہے، ہم اللہ کے بارے میں اللہ کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہوگا، ہماری وہ علم کی وہ استعداد ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو سمجھ سکیں حقیقت کے اعتبار سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی کی، وہ کشف کیا، پہلا اس پہاڑ کے لیے جو بہت بڑی مخلوق تھی موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت مقابلے میں، جیسے اس کے لیے تجلی ہوئی، کشف ہوا، جعلہ دکا، اس تجلی نے، اس اظہار نے اس پہاڑ کو، بڑے سے پہاڑ کو دکا، ریزہ ریزہ کر کے، چھوٹے چھوٹے اس کو ختم ملیہ میٹ کر دیا۔ اور جہاں یہ پہاڑ کے اوپر یہ معاملہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو ہی دیکھ رہے تھے، وخر موسیٰ صاعقہ، ادھر موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر، خرہ گر پڑے، صاعقہ بے ہوش ہو کر، ادھر تجلی اس کو ہوئی لیکن جھٹکا یہاں پر لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجلی پہاڑ کے لیے کر دی دنیا میں، آخرت میں ہم سب کے لیے کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے، سب سے بڑی نعمت ہے جس کی خواہش موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، لیکن وہ چونکہ جھٹکا ایسا تھا، وہ کیفیت ایسی تھی کہ وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن جو سب لوگ بے ہوش ہوں گے قیامت کے دن، اس کے بعد جب سب کو اٹھایا جائے گا تو انا اول من یفیق، میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو ہوش میں آئے گا، بے ہوشی سے ہوش میں آئے گا۔ جیسے میں ہوش میں آؤں گا، فَإِذَا بِمُوسَىٰ قائم آخذ بِقَوَائِمِ عَرْشِهِ، تو میں دیکھوں گا ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا آدمی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھوں گا کہ وہ پہلے سے ہی عرش کا جو ستون ہے، پایا ہے، اس کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ مجھ سے پہلے بے ہوشی سے ہوش میں آئے تھے یا وہ بے ہوشی نہیں ہوئے تھے، ان کو یہ ساقۃ الطور، یہ جو طور پہاڑ پر جو جھٹکا لگا تھا اور اس میں دیدار الہی میں وہ بے ہوش ہوئے تھے، اس بے ہوشی کے بدلے اس جگہ پر بے ہوشی سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ وہ بے ہوشی نہیں ہے یا وہ حشر نہیں ہے جو قیامت کے دن کا ہوگا، وہ قیامت کے دن کا وہ جھٹکا ہے یا وہ کیفیت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے نازل ہوگا، اس وقت ساری انسانیت بے ہوش ہو جائے گی، اس کیفیت کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ قیامت کے میدان میں یہ پہلا یعنی ایک کیفیت ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا بندوں کے ساتھ، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اعزاز ملے گا، یا پہلے وہ اٹھ جائیں گے بے ہوشی سے یا وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بیان فرمائی۔
فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہو گیا، بے ہوشی سے ہوش کے عالم میں واپس آئے، تو واپس آتے پہلی چیز قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، اور تو اس عیب سے بھی پاک ہے کہ دنیا میں کوئی تجھے دیکھ سکے، میں نہیں دیکھ سکتا، تسلیم کر لیا۔ تبت الیک، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کس چیز کی؟ گناہ نہیں کیا تھا، لیکن سوال ایسا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ربی ارینی انظر الیک، یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا آگے ہم تذکرہ پڑھیں گے، انہوں نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ میرے بیٹا میرے اہل میں سے، اور تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا اہل نہیں ہے، آئندہ مجھ سے اس قسم کا سوال نہ کرنا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے قال ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس وقت انہوں نے بھی توبہ کی تھی، اللہ کی پناہ چاہی تھی کہ آئندہ اس قسم کا کوئی سوال کرو جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ ان کا بھی وہ سوال وہ تھا جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا۔ تو تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اور ایمان میں اصل ایمان بالغیب ہے، دیکھ کر ایمان لانا وہ تو آپ اپنی حس پر، اپنی عقل پر دیکھ کر ایمان لیا نا، میں دیکھ رہا ہوں یہ گلاس ہے، پانی ہے، یقین ہے پانی ہے، یہ گلاس ہے، بغیر دیکھ کر غیب، تو وہ اول المؤمنین۔ اب مجھے پتہ چل گیا تو یقیناً ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن پکا یقین ہے کہ تو ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اب جب یہ ہو گیا، یہ دیدار الہی نصیب نہیں ہوا، تو اس کے بدلے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، خوبصورت چیز، بہترین چیز، کیونکہ دیدار الہی کی خواہش تھی۔ کلام الہی مل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلام کرتے ہوئے فرمایا قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، ان اصطفیتک، میں نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو اختیار کر لیا، علیحدہ کر دیا، ان خصوصیت عطا کی علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنی رسالت کے ساتھ، و بھی کلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ۔ یہ دو خصوصیات میں آپ کو دے رہا ہوں، رسالت اور بھی لوگوں کو ملی ہے، اور کلام سے اور بھی مخلوقات بہرور ہوئی ہیں، اسی لیے علی الناس کا لفظ ہے۔ میں نے آپ کو لوگوں پر چنا ہے، مخلوقات پر نہیں چنا۔ یہ مسئلہ گائے بگائے آتا رہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات سے بڑھ کر اشرف ہے۔ یہ جملہ کہیں بھی اس انداز میں ثابت نہیں ہے، میں پہلے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ انسان کے لیے نے یہ لفظ استعمال کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی اس چیز کا، آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کا تذکرہ ہو، وہاں بھی تذکرہ کیا انسان کا اشرف المخلوقات ہونا علی الاطلاق۔ یہ بات جو ہے وہ یعنی قابل نظر ہے، کیونکہ اس کا ثبوت کوئی قرآن و حدیث میں ہے نہیں۔ تو علی الناس، لوگوں پر آپ کو چنا ہے، آپ کو رسالت دی ہے، رسالت آپ کے علاوہ بھی ملی، لیکن اس وقت آپ اکیلے رسول تھے۔ یہ جو میں نے پیچھے بات کہی تھی نا بنی اسرائیل کے حوالے سے، میں نے کہا تھا آگے آ رہی ہے کہ وہ فضلکم علی العالمین، سارے جہان کے لوگوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، اسی دور کے تھے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے لوگوں پر فضیلت دی رسالت دے کر، اس دور میں کوئی اور رسول نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اور رسول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول، آخری رسول، آپ سے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور رسول تھے، وہ بھی کلامی اور اپنے کلام کے ساتھ۔ لوگوں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لوگوں میں، انسانیت میں جو ثابت ہے اللہ کا کلام کرنا، وہ زمین پر صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ ہاں، آسمانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام ہے، معراج کے موقع پر آدم علیہ السلام سے کلام کا تذکرہ ہے، وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ گئے ہیں، جب ان کو پیدا کیا اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا آدم علیہ السلام سے، لیکن وہ سب اوپر تھے۔ زمین پر موسیٰ علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ ایک یہی شخصیت ہے جن سے اللہ کا کلام کرنا ثابت ہے۔ تو سارے لوگوں پر، باقی اللہ نے فرشتوں سے بھی کلام کیا ہے، باقی اللہ نے قلم سے بھی کلام کیا ہے، باقی اور مخلوقات سے بھی اللہ کا کلام کرنا ثابت ہے، جس سے بھی اللہ نے کیا ہو۔ تو لوگوں میں، انسانیت میں، زمین پر صرف موسیٰ علیہ السلام نے، لہذا یہ خصوصیت تو میں نے تمہیں دی ہے، وہ دیدار نہیں دیا لیکن یہ خصوصیت تمہیں میں نے دے دی۔ اب فخذ ما آتیتک، اب میں جو تمہیں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وکم من الشاکرین، اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے۔ جو میں دے رہا ہوں وہ آگے اس کی بات آ رہی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، مطلب دل میں پکے ارادے کے ساتھ کہ جو اللہ کی تعلیمات ہیں، یقین دل میں عزم ہو کہ میں نے اس کو کرنا ہے، وہ 2 نمبری والی نیت نہ ہو، پکی نیت ہو میں نے کرنا ہے، اور عملاً اسے کرنا ہے، جد اور اجتہاد کے ساتھ، پوری کوشش اور اہتمام کے ساتھ۔ جو احکامات تمہیں ملے تو دل میں بھی پکا ارادہ ہو کہ یقین کے ساتھ میں نے پوری کوشش کر کے اس کو کرنا ہے، اور عملاً اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ معنی ہے فخذ ما آتیتک، جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اب اس کے بعد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ جو 40 دن تھی، یہ جو گفتگو ہوئی، اب ان کو تورات ہوئی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھا ان کے لیے الواح میں، لوحات میں۔ یہ
پتھر کی تختیاں، کئی اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل سے ہی ماخوذ ہے، لوحات جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات لکھ کر دی، یہ ہے وَكَتَبْنَا، ہم نے لکھی، اللہ نے کسی اور سے لکھوائی یہ لفظ نہیں ہے، فرشتوں سے لکھوائی، موسیٰ علیہ السلام سے لکھوائی، ان کو بتایا کہ لکھو، انہوں نے لکھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھا۔ یہ بات میں جھول پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ کا لکھنا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث بتائی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا ایک گفتگو کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، تو اس میں آدم علیہ السلام نے ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ تم وہ آدمی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے اختیار کیا، یعنی تم وہ واحد آدمی ہو جس سے اللہ نے کلام کیا، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، تمہارے لیے تورات کو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تورات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تمہارے لکھا ہے۔ تو یہ تورات اتنی مبارک کتاب ہے، جس کا مبارک ہونا قرآن مجید میں بھی ثابت ہے، بابرکت کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے ہاتھ سے لکھ کر آسمان سے نازل کیا، اور پورا ایک ساتھ نازل کیا۔ قرآن تو تھوڑا تھوڑا وقت کے حساب سے نازل ہوا، تورات کے سارے احکامات ایک ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دیے، کیسے جینا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے۔ اس میں تورات میں کیا تھا؟ من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت تھی، ترغیب اور ترہیب، یہ کرنا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ نہیں کرنا ہے، دیکھو اس میں نقصان ہو جائے گا، اس طرح نہیں کرو گے تو یہ فائدہ مل جائے گا، جس کو ترغیب اور ترہیب، ہر چیز کی نصیحت تھی، فائدے بیان کیے گئے تھے، اور تفصیل لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل تھی، جس میں عبادات، حلال اور حرام، یہ سارے معاملات، عبادت کا طریقہ، یہ ساری چیزیں تورات میں لکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، پھر بھی تحریف ہو گئی، پھر بھی اس میں چینجنگ ہو گئی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اب اس تورات کو بڑی طاقت کے ساتھ پکڑ لو، اس کا معنی نہیں لوحات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس طرح ہے نا، یعنی قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنا، قرآن کی آیات کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کوئی حقیقت میں کوئی بے ادبی ہو جاتی ہے، قرآن اگر پیٹھ کے پیچھے ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسے صفوں میں ہم نماز میں آتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک آگے قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے اس کے دوسرا شخص، تیسرا شخص آگے قرآن پڑھتے ہیں، اس کی پیٹھ ہو رہی ہے۔ اصل یہ ہے کہ احکامات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہاتھ میں پکڑنے سے مراد طاقت کے ساتھ وہی ہے جو ابھی آپ کو میں نے ذکر کیا، کہ اس کو پورے دل کے ارادے کے ساتھ اور عمل کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا، کہ وہ لیں، بِأَحْسَنِهَا، اس لوحات کے احسن حکم کو، اچھے سے اچھے کو، یعنی عبادات میں اونچے سے اونچے پر جانے کی کوشش کریں۔ عبادات میں جیسے ہمیں بھی عبادات میں دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے مستحب، مسنون، اچھا، بہتر، اور ایک ہے لازمی، فرض، واجب، وتر، ایک بھی ہے، تین بھی ہے۔ یأخذ بأحسنها، کرنا کیا ہے؟ احسن کی طرف جانا ہے۔ یہ جو رخصتیں ہوتی ہیں، ہلکے ہلکے جو چیزیں معاملے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم رو رعایت اور رخصتیں ذرا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں۔ کامل مومن وہ ہے جس کی نظر دور پر ہوتی ہے۔ سأریکم دار الفاسقین، میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقین کا گھر۔ فاسقین کا گھر سے مراد فاسقین کا انجام۔ وہ فاسق کون ہے، ان کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ دو آیتیں، اس کے بعد یہ رکوع اور مضمون پورا ہو رہا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے، یہ جو میں نے نازل کی ہیں تورات کی بھی، اور وہ آیات جو بندے کو غور و فکر کے لیے کائنات میں دی گئی ہیں، کہ جس سے استدلال کر کے وہ اپنے اللہ پر ایمان لا سکے، میں پھیر دوں گا ان آیات سے۔ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہ لوگ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، کوئی حق نہیں ہے تکبر کرنے کا۔ استکبرو بار بار آ رہا ہے یہاں پر، ناحق تکبر وہی استکبار ہے، باطل پر ہوتے ہوئے انسان اکڑ رہا ہے، اور باطل پر، یہ آیت کے آخر میں ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تکبر پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد تکذیب ہوتی ہے۔ اور تکبر پہلے کیسے ہوتا ہے، وہ اس صورت کا اصل مضمون ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انسان پہلی دفعہ ایمان نہ لائے، پہلی دفعہ جھٹلا دے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے پہلے کافر کرنے والے، کفر کرنے والے نہ بننا۔ پہلی دفعہ جب انسان جھٹلاتا ہے، وہ تکبر میں جھٹلاتا ہے، باطل پر ہوتے ہوئے اکڑ جاتا ہے، اور یہ اکڑ اس کو مستقل تکذیب پر لے جاتی ہے۔ یہ سورت آپ کو اس طرح کے سارے واقعات بتا رہی ہے، ساری ترتیب بتا رہی ہے کہ تکبر، استکبار ہوتا کس طرح ہے، اور پھر انسان تکذیب پر ڈٹ کیسے جاتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے سارے آگے پچھلے واقعات کا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، میں پھر جب انسان پہلی دفعہ تکبر و اکڑ کرتا ہے، اللہ کے حکم کو باطل پر ہوتے ہوئے ٹھکرا دیتا ہے،
تو پھر میں بھی اپنی آیات کو پھر اس کو غور و فکر سے سمجھنے سے قاصر کر دیتا ہوں کہ وہ عمل کریں. میں اپنی آیات سے پھیر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، متکبر ہے نا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ دیکھتے ہیں ہر اس نشانی کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے ایمان و ہدایت کے لیے، تو لا یؤمنوا بها، اس پر ایمان نہیں لاتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب یہ دیکھتے ہیں رہنمائی کا راستہ، ہدایت کا راستہ، تو اس کو بطور راستے کے نہیں اپناتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ دیکھتے ہیں گمراہی کا راستہ، گناہوں کا راستہ، تو اس کو فوراً اپنا لیتے ہیں. نیکی ان کو نیکی سمجھ میں نہیں آتی، برائی ان کو اچھی لگنے لگتی ہے. جو معاشرے کا عمومی مزاج ہے، اپنے ارد گرد نظر بڑھائیے، یہی چیز آپ کو نظر آئی. برائی اچھائی بن جاتی ہے، اچھائی برائی بن جاتی ہے. اچھائی اپنے لیے ان کو بری لگتی ہے، میں اپناؤں، اور برائی اس کو جو حقیقت میں برائی جس کو اللہ نے برا کہا ہے، گمراہی ہے، اس چیز کو وہ شخص اپنا لیتا ہے. جو چل رہا ہے، جو قوموں کی تباہی کا مزاج ہے، اس چیز سے انسان کو بچنا ہے. جو اللہ نے رہنمائی دی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی گردن کو موڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، اللہ کے حکم کے انسان کو تابع ہونا پڑتا ہے. اور یہ اس وجہ سے تھا، ذالک، یہ اس وجہ سے تھا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. آغاز ہوا استکبار سے، حق کو ٹھکرایا باطل پر ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد تکذیب کا استمرار مل گیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور پھر یہ تھے اس سے غافل. اور غافل کی میں نے کل بھی وضاحت کی تھی، غفلت، بھول جانا، انسان کا یاد نہ رہنا. انسان کبھی بھولتا ہے بھولے میں، اور کبھی بھولتا ہے جان بوجھ کر. یہاں پر زیادہ تر معنی اس کا جان بوجھ کر کے پرواہی نہیں کی کہ کیا ہدایت آ رہی ہے، کیا رہنمائی آ رہی ہے، کیا حق ہے، کیا بصیرت ہے. یہ ہے فاسق. جس نے میری آیات کو پہلے ٹھکرائے گا، بنی اسرائیل میں ہو یا کوئی بھی انسانیت میں ہو، میری طرف سے رہنمائی آئے گی، اس نے پہلی دفعہ جب استکبار کیا وہ محروم ہو گیا، پھر وہ تکذیب کے راستے پر چل پڑا. اور جو تکذیب کے راستے پر چل پڑا، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جواب دینا ہے. حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ان کا نام ہے اعمال میں کوئی اچھا، کوئی خیر کے کام انہوں نے کیے، کسی کے ساتھ بھلائی کی، کوئی صدقہ کیا، کوئی رشتہ داری نبھائی، کوئی لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، وہ نیکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بغیر ایمان کے. اور جو گناہ کیے وہ سارے درج ہوں گے، ان سب کا ان کی جزا، ان کا بدلہ، ان کا عذاب، وہ سب ملے گا. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو وہ عمل کرتے رہے. ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، گناہوں کا، لیکن نیکیوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نیکیاں کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مقام نہیں رکھتی، کیونکہ وہ نیکیاں اللہ کے لیے کی ہی نہیں گئی. تو یہ استکبار اور تکبر اور تکذیب یہ خلاصہ تھا. آگے گفتگو ابھی جاری ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، کیونکہ ادھر موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو پیچھے جو واقعات رونما ہوئے تھے پہلے بھی پڑھ چکے ہم، ان کا کل انشاءاللہ پھر تذکرہ آگے پڑھ اللہ کی. جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے ان سے کلام بھی کیا اور ان کو تورات بھی دی، سیدھی راہ کی رہنمائی کے لیے تورات بھی عطا ہوئی اور اللہ نے کلام بھی کیا. اس طرح کے بعد ہمارے یہاں فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے کہ اللہ کا کلام کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کلام نہیں فرماتا. اللہ نے فرمایا جو خدا ہوتا ہے وہ کلام کرتا ہے، جو رب ہوتا ہے وہ کلام کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کی طرح کا کلام نہیں ہوتا، اس کا کلام اس کے جیسے ہی. شرک کی کوئی حد اللہ تعالیٰ نے شرک پر نہیں رکھی، کوئی شرک کر لے اس پر ہی حد نافذ ہوگی. شرک پر کوئی کفارہ نہیں رکھا، کوئی شرک کر لے تو اس کو توبہ کے لیے کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی توبہ بھی اللہ نے سب سے آسان بنائی ہے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے.